بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ایز یوزل کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو تھوڑا سا دبا دیں آل کے لیے، تو مجھ سے آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کا میرا موضوع ہے پیار، محبت اور عشق۔ چند دن کی پہلے کی بات ہے، ہم دوست بیٹھے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو اس موضوع پہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک عقیدت، میرا اپنا کچھ خیال تھا۔ ایک آدھ بندے کو شاید وہ اچھا نہیں لگا، اس نے کہا تم عشق حقیقی کی بات کر رہے ہو، ہم یہاں جنرل عشق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں بہرحال یہ جو جنرل عشق ہوتا ہے نا، جسے لسٹ کہتے ہیں، میں اس پہ ذرا کم بلیو کرتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے انداز سے ڈسکشن کی اور میں نے پھر اس پہ ایک آرٹیکل لکھا۔ وہ آج میرے کالم کی شکل میں روزنامہ پاکستان میں چھپا ہے۔ میں نے سوچا وہی کالم جو میرا اخبار میں چھپا ہے آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ اس میں میں نے کیا لکھا ہے۔ پیار، محبت اور عشق کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذات سے یا کسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، اس سے اچھا سمجھنا شروع کر دینا، اس سے عقیدت کا اظہار شروع کر دینا، اس سے ہمدردی کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ سب کے سب جو ہے نا ایک ہی چیز کے نام ہے۔ تھوڑا سا ان میں فرق کیا ہے؟ گریوٹی کا فرق ہے، شدت کا فرق ہے۔ جتنا شدید آپ پیار کریں گے اتنا ہی پیار، تو کہیں بھی آپ چھوٹا سا بچہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا خوبصورت بچہ ہے، مجھے پیارا لگا۔ پھر پیار آپ اپنے گھر والوں سے بھی کرتے ہیں، تو اپنے ماں سے، باپ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اولاد سے، یہ سارے پیار ہیں۔ یہ بڑے سطحی سی پیار ہیں اور یہ بعض نیچرل ہیں، ان میں کوئی انسان کے زور والی بات نہیں۔ ماں باپ سے پیار کرنا بڑا فطری جذبہ ہے۔ اس میں ہم جو پیار کی بات کر رہے ہیں، جو انسان کسی سے خود لگاتا ہے، جو انسان کے اندر ایک چیز پنپتی ہے نا، اس پیار کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز کے نام ہے، گریوٹی کا فرق ہے۔ انسانی معاشرے اور انسانی ذہن دونوں کی ارتقاء پیار، محبت اور عشق کی اساس پر ہی ہے۔ پیار تو اس سلسلے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد محبت کا مرحلہ آتا ہے۔ محبت میں ایک چیز ضروری ہے کہ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں نا، تو کوئی محبوب بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ کس سے محبت کرنی ہے؟ ایک محبوب آپ کا ہونا بہت، وہ محبوب ہوگا تو یہ محبت پروان چڑھے گی۔ اس کے بعد عشق ہے۔ عشق جو ہے نا، یہ بہترین درجہ ہے، اور عشق کی سب سے بہتر صورت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی صلے کو خاطر میں نہیں لاتے اور بس عشق کرتے ہیں۔ اہل علم اور اہل فکر جو ہوتے ہیں نا، وہ عشق کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک ہے عشق حقیقی اور دوسرا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی اصل میں وہ عشق ہے جو انسان رب العزت سے کرتا ہے۔ یہ عشق منسوب ہی اسی کی ذات سے ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ جو صوفی لوگ ہیں، جو زاہد لوگ ہیں، یا آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ہمارا ایک دوست ہے پادری صاحب، انہوں نے کہا صوفی کا لفظ کہیں قرآن میں نہیں، شاہدین کا لفظ ہے، شاہد کی بات کریں۔ تو یہ جو شاہد لوگ ہیں، میں ان کے حساب سے صوفی لوگ ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت، یہ عشق ان کی زندگی کا مرکز اور محور ہوتا ہے۔ وہ اس محبت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، جو عشق حقیقی عشق ہے، اس سے عین عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت سمجھ کے ہی وہ عشق کرتے ہیں۔ وہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیں ملے گا، جزا ہے یا سزا ہے۔ وہ اپنی ذات کو رب کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں منصور نظر آتے ہیں آپ کو، جو اللہ کا نعرہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ذات کھو جاتی ہے، انہیں صرف رب ہی رب ہر طرف نظر آتا ہے۔
میں ایک واقعہ دوں گا. حضرت رابعہ بصری ایک دن ایک ہاتھ میں دیا اور ایک ہاتھ میں پانی کا برتن لے کے بھاگی ہوئی جا رہی تھی. کسی نے آواز دی, رابعہ کیا ہوا, کدھر بھاگی جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ دیکھو میرے اس ہاتھ میں کیا ہے, یہ میرے ہاتھ میں آگ ہے, میں جنت کو جا کے آگ لگا دوں گی, اور یہ کیا ہے پانی, میں نے دوزخ کی ساری آگ بجھا دینی ہے. اس لیے کہ لوگ پیار کریں نا تو جزا اور سزا کے تصور کے بغیر کریں. یہ جو ہوتا ہے نا کسی ڈر سے, خوف سے یا کسی لالچ سے پیار کرنا, یہ کچھ ٹھیک نہیں. پیار تو وہ ہے جس میں کوئی چیز آدمی نہیں دیکھتا. تو یہ تو تھا عشق حقیقی. اب عشق مجازی جو ہے نا, مجاز ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ جو اصل چیز نہ ہو, حقیقت کے برخلاف, ایسی چیز جس کا اختیار دیا گیا ہو, اوریجنل نہ ہو بلکہ جس کا اختیار دیا گیا ہو. عام طور پہ ہم اس عشق کو عورت اور مرد کے تعلقات سے موسوم کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. عشق مجازی صرف مرد اور عورت کا نہیں ہے, اس کی بھی 3 قسمیں ہیں, اور اسی حساب سے یہ تینوں قسموں کے حساب سے کون سا عشق بہتر ہے اور کون سا. سب سے پہلے جو عشق مجازی میں سب سے پہلا سلسلہ آتا ہے نا, وہ واقعی مرد اور عورت کے بارے میں ہے. ایک مرد عورت کے لیے یا عورت اپنے مرد کے لیے, یعنی مخالف سن کے لیے جو کشش آدمی محسوس کرتا ہے نا, یہ مجازی عشق کی پہلی قسم ہے. لیکن وہ عشق تب عشق کہلاتا ہے اگر وہ پرماننٹ بیسس پہ یہ کشش محسوس کرے. یہ تو انسانی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے, میل فیمیل کے لیے اور فیمیل میل کے لیے کشش محسوس کرے. یہ بقائے نسل کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ کسی عورت کے لیے یا کسی مرد کے لیے کشش محسوس کریں اس لیے کہ اس سے تعلقات ایسے رکھنے ہیں کہ وہ دیر پا تعلقات ہوں گے, نسل انسانی کی بقا کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ عشق مجازی ہے. لیکن یہ مجازی عشق کی پہلا درجہ ہے, سب سے کم تر درجہ, جس میں مرد اور عورت آپس میں انوالو ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ رہا ہوتا ہے جو جس میں آپ وطن کی محبت آ جاتی ہے. یہ دوسرا درجہ, مٹی کی محبت بڑی آپ کے لیے کشش رکھتی ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, آپ کو جہاں رہتے ہیں نا وہ علاقہ, اس کے مکین, وہاں کی چیزیں, ان کی یادیں وہ آپ کو تڑپاتی ہیں, وہ آپ کو بلاتی ہیں واپس. مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد ہے, میں لاہور میں اپنے آبائی علاقے میں پھر رہا تھا, تو ایک بندہ جس نے ہماری ہوش میں ہی وہاں باہر گیا تھا. میں ابھی چھوٹا تھا جب وہ گیا تھا, تو جب میں اس دن دیکھا کہ اس نے ایک دکان کے باہر ریڑھی سی لگائی ہوئی ہے, تو وہ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی بس آ کے ریڑھی لگا لی ہے. میں نے کہا تم تو اچھے بھلے ویل سیٹ تھے, باہر سے بڑے پیسے گھر والوں کو بھیج رہے تھے, یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو عملاً وہ رو پڑا, کہتا جی میں وہاں تھا تو میری ماں مر گئی, میں اسے کندھا نہیں دے سکا, مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا. اور میں جس دن وہاں تھا میں اتنا اپسٹ ہوا کہ میں نے سب اپنا کام بند کیا. میرا اچھا بلا سرمایہ لگا ہوا تھا, وہاں دکان میں نے ڈالی ہوئی تھی, تو میں نے وہ دکان سب اونے پونے داموں میں بیچی, سارا کام سمیٹا. اور میں نے کہا اس رزق کا کیا فائدہ کہ میں اپنوں سے مل نہیں سکتا, یہ اس سے زیادہ کیا ظلم ہے کہ آپ کی ماں مر جائے اور آپ اسے کرنا. چنانچہ وطن کی محبت جو ہوتی ہے نا, یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے, یہ آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے, آپ کو تڑپاتی ہے پوری طرح. یہ بھی ایک عشق مجازی کی ایک قسم ہے, یہ اس پہلے عشق سے بہتر قسم ہے, کافی بہتر ہے یہ. لیکن سب سے اعلیٰ درجہ جو عشق مجازی میں ہوتا ہے نا, وہ انسانوں سے محبت انسانوں سے. جیسے میں نے کل ایک وہ ربندر ناتھ ٹیگور کا تھا, اس نے کہا تھا کہ صرف ایک نعرہ میں نے لگایا زندگی میں کہ میں تم لوگوں سے پیار کرتا ہوں, اور اس نے لوگوں سے پیار کیا تھا. تو یہ جو عشق مجازی کا تیسرا درجہ ہے
جس میں انسان انسانوں سے محبت کرتا ہے، یہ بہترین درجہ ہے۔ اس درجے پہ پہنچ کر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو، کوئی تعصب نہیں۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے۔ ایک بچہ بدتمیز ہے، میرا کام اسے سمجھانا ہے۔ ایک بچی میں کوئی نقص ہے، میرا کام اس میں سمجھانا ہے۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کروں گا نا، تو وہ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے جس میں انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر انسانوں سے پیار کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو یہ سب سے بہتر درجہ ہے۔ میں کبھی کبھی ایک واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں کہ ایک جنگل میں دو بندے رہتے تھے۔ ایک درویش تھا، عابد تھا، اپنے حال میں عبادت کر رہا تھا۔ ایک ڈاکو تھا، وہ جو کہیں پاس سے گزرتا اس نے فوراً اسے جو ہے نا کوئی نہ کوئی چھین لینی، اس سے چیز مار ڈال کے اسے بگا دینا۔ تو جو مرتاض آدمی تھا، جو نیک آدمی تھا، جو زاہد تھا، وہ جب کبھی اسے بھوک لگتی اٹھ کے تو چھوٹے چھوٹے پھل جو لگے ہوتے وہ کھاتا اور مزے سے پھر عبادت میں۔ تو وہ ڈاکو اس وقت اس کی مدد کرتا، پھل توڑنے میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے جو ہو سکتا تھا۔ تو اسے کہتا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے بتاتا کہ رب العزت نے زندگی بڑی مختصر سے رکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس زندگی میں میں کوئی اپنی آخرت کا سامان کر لوں، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ جگہ کیسے آپ نے؟ اس نے کہا جگہ میں کو مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، میں نے اتنی جگہ صاف کر لی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ ٹہنی کیوں لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ سوکھی ہوئی ٹہنی تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں میرا ایمان ہے کہ جس دن رب العزت میری دعا سن رہے گا نا، یہ ٹہنی ہری ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ چند دن گزرے تو ڈاکو کو خیال آیا کہ میں خام خواہ اپنا آپ ضائع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے کیا سزا دے، تو میں بھی کیوں نہ اس سے توبہ کروں۔ اور آ کے اس نے توبہ کی اور آ کے اسی طرح جگہ صاف کی، ایک ٹہنی توڑی، اسی طرح لگائی اور بالکل اسی کی نقل میں عابد کی عبادت کرنا شروع ہو گیا۔ چند دن گزر گئے، ایک دن جنگل میں سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس نے کہا حضرت کو بندہ مدد کے لیے پکار رہا۔ وہ جو عابد صاحب تھے وہ جلال میں آ گئے۔ اس نے کہا دیکھو جب رب کو یاد کر رہے ہو نا تو تمہارا ذہن کسی دوسری طرف نہیں جانا چاہیے، بھول جاؤ کیا ہو رہا، چپ کر کے عبادت کرو۔ وہ بیچارہ شروع ہو گیا۔ 5 منٹ پھر گزرے نا تو پھر چیخ کی آواز آئی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بندہ مر رہا ہے۔ عابد صاحب ناراض ہو گیا کہ یار تم میری بھی عبادت میں خلل ڈال رہے ہو اور مجھے بھی خراب کر رہے ہو، تمہیں نہیں سلیقہ آتا تو میں اب کیا کروں تمہارا۔ وہ بیچارہ چپ کر کے شام کے بیٹھ گیا۔ پھر چیخ کی آواز آئی۔ اس نے عابد صاحب کی طرف دیکھا لیکن بولا نہیں، اٹھا بھاگا، چیخ جدھر سے آئی تھی۔ دیکھا ایک بندے کو کوئی درندہ زخمی کر گیا تھا۔ اس نے اس کے زخم صاف کیے، کندھے پہ ڈالا، شہر چھوڑ آیا، واپس آیا کہ پھر عبادت شروع کر دی۔ جب وہ عبادت کر رہا تھا تو ایک آدھ دن گزرا تو ایسے اتفاقاً اس کی نظر ٹہنی پہ پڑی تو اس کی ٹہنی ہری ہو گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو مقبول عبادت ہے نا وہ انسانوں کی خدمت ہے۔ نماز روزہ اپنی جگہ، ان کی افادیت، ان کی امپورٹنس، اس پہ کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ وہ آپ یہ کہیں کہ نماز نہیں، انسانوں کی خدمت اپنی جگہ ہے، اور وہ میرے خیال میں وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت نہیں، محبت آباد کرو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔